یاد رکھو جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے لیے ہمت آنے والی ہوتی ہے تو یہ 3 نشانیاں ظاہر ہونے لگیں گی۔ سنو، جتنی بھی مشکلات ہیں پریشان نہ ہو، اللہ نے تو خود وعدہ کیا ہے کہ جتنا بڑا دکھ ہے اتنا ہی سکھ ہوگا۔ اگر ابھی اندھیرا ہے تو اجالا بھی ہوگا۔ تمہارے لیے ہمت آنے والی ہوتی ہے، یہ میرا نہیں اللہ کا وعدہ ہے۔ یہ درد جو تم سہ رہے ہو، یہ آنسو جو بہہ رہے ہیں، یہ نیند سے خالی آنکھیں جو کسی خوف میں جاگتی ہیں، انہیں تسلی دے دو کیونکہ اب اس درد کا اختتام ہونا ہے۔ اللہ کا فرمان تو آ چکا ہے، یقیناً دشواری کے ساتھ آسانی بھی ہے۔ جانتے ہو ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں وہ نہیں دیا، یہ نہیں دیا، وہ نہیں کیا، لیکن ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ اس نے ہمیں جو دیا ہے کیا ہم اس کے بھی قابل ہیں؟ جو کرتا ہے ہمارے لیے کرتا ہے، کیا ہم اس کے لیے وہ سب کرتے ہیں؟ جب ہم اس سے غافل ہو جاتے ہیں تو وہ ہم سے کیوں نہیں ہوتا غافل؟ جب ہم اسے چھوڑ دیتے ہیں تب وہ ہمیں کیوں نہیں چھوڑتا؟ جب ہم اس کے حکم کی لاج نہیں رکھتے تو وہ ہمارے آنسو کی لاج کیوں رکھتا ہے؟ ہم یہ سب سوچتے ہی کہاں ہیں؟ ہم اپنی دنیاوی محبتوں میں کھو کر اس کی محبت کو خاطر میں لاتے ہی کہاں ہیں؟ مگر پھر بھی وہ ہم سے کبھی منہ نہیں موڑتا، ہمیشہ ہمارے لوٹ آنے کا انتظار کرتا ہے، ہماری تڑپتی ہوئی ایک آہ بھی نہیں سن سکتا اور ہمیں سب عطا کر دیتا ہے۔ جتنی محبت ہم ان انسانوں سے کرتے ہیں جو ہمیں رسوا کر دیتے ہیں، اتنی محبت اگر ہم اللہ سے کریں تو کبھی رسوا نہ ہو۔ بس یہ بات سمجھنے میں ہم کبھی کبھار ساری عمر لگا دیتے ہیں۔ ہر تکلیف سے گزرنے کے بعد، لوگوں سے ٹھوکریں کھانے کے بعد، پھر جا کر تم اللہ کی طرف آتے ہو۔ اللہ کی محبت اس وجہ سے حاصل نہیں ہوتی کہ وہ آپ کی مانگی ہوئی چیز کو نہیں دیتا، بلکہ وہ بندے میں خود کے لیے احساسات، صبر، توکل، یقین اور امید دیکھا کرتا ہے، تب جا کر اللہ اپنی محبت، رحمت اور برکت سے نوازتا ہے۔ تنہا راتوں میں جب روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہو، وہ اپنا بنا لیتا ہے، کیونکہ اس وقت تمہارے دل میں اس کے لیے نہ تو کوئی میل ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی اللہ کے متعلق شکوہ شکایت۔ آخر کار گر گرا کر بھی بندہ اللہ کے در پر آ ہی جاتا ہے۔ بندہ جاننے لگتا ہے کہ میرا نصیب بنانے والا اللہ ہے، وہ چاہے تو پل بھر میں نصیب بدل دے، کیونکہ وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تم جو کہتے ہو آخر میں ہی کیوں، تمہیں اللہ کے پسندیدہ بندوں میں سے تو چنا گیا ہے۔ تم کہتے ہو میری دعاؤں میں اثر نہیں، تمہیں اس پر صبر کرنے پر بہت سا اجر دینے کے لیے ہی تو چنا گیا ہے۔ تم کہتے ہو میرا درد ختم نہیں ہوتا، تمہیں اور مضبوطی سے جوڑنے کے لیے ہی تو توڑا گیا ہے۔ ہم اپنے رب کی مصلحتوں کو نہیں سمجھ سکتے، لیکن اس کی رضا میں ہی تو
سکون ہے، اس کی چاہت میں ہی تو سکون ہے، اور سب سے قیمتی چیز بھی تو سکون ہے۔ یہ دنیا ہرگز ہر موڑ پر خوشیاں نہیں دے گی، دکھ سکھ لے کر آتا، سکھ دکھ لے کے آتا ہے۔ ہمارا کام تو اس وقت کو گزارنا ہے۔ صبر اور یقین یہ دونوں وہ چیزیں ہیں جو انسان کرنے لگے تو اللہ پاک اس کے لیے اور آسانیاں پیدا فرمانے لگتا ہے، اور اس کو اپنے بندے کو خوب خوش کرنا آتا ہے۔ وہ کبھی بھی اپنے بندوں کو مایوس نہیں کرتا۔ وہ وقت آنے پر ہمارے دل اپنی راضی میں موڑ دیتا ہے۔ وہ ہمیں دکھ سے زیادہ بھی خوشیاں دے کر سکون عطا کر دیتا ہے۔ تم بس صبر کرو اور یقین رکھو کہ وقت ایک سا نہیں رہتا، اور اپنی ہی کیفیت سمجھ سے باہر ہو تو اللہ کو پکارا کرو اور سارا قصہ اس کے سامنے کھول کر رکھ دیا کرو۔ وہ تو پہلے سے ہی تمہارے دل کا حال جانتا ہے، مگر اسے پسند ہے کہ اس کا بندہ اسے پکارے اور اپنے ہر معاملے میں اس پر بھروسہ کرے۔ تو جب تم توکل کرتے ہوئے اپنا معاملہ اس کے حوالے کرتے ہو تو وہ تم میں سکون کی ایک لہر دوڑا دیتا ہے جو دل کی ساری بے چینی کو اس کی محبت سے دھو ڈالتی ہے۔ یقین کرو جب اللہ سمیٹتا ہے نا تو کرچیوں میں بکھرا دل پھر سے یوں جڑ کر زندہ ہو جاتا ہے کہ جیسے کبھی کوئی زخم اس نے سہا ہو۔ یاد رکھو جب اللہ کچھ دے کر آزماتا ہے تو وہ تمہارا اللہ کا شکر ادا کرنا اور اس کی عطا کردہ شے کی تمہاری نظر میں قدر آزماتا ہے، اور جب وہ کچھ لے کر آزماتا ہے تو تمہارا اس کی ذات پر یقین اور صبر آزماتا ہے۔ اختتام میں سب کچھ تمہارا ہی ہوگا، بس تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے انداز میں، بس تمہیں اللہ کو راضی کرنا ہے اس کے انداز میں کہ پہلے اس کی رضا میں خود کو راضی کیا جائے۔ اگر تمہارا دل بار بار تم سے اس بات پر لڑتا ہے کہ ابھی ہار نہیں ماننی، ابھی تو اور بھی شدت سے اللہ پر یقین رکھنا ہے، ابھی آسمانوں سے دعاؤں کی قبولیت اترتی دیکھنی ہے، ابھی تو کن فیکون کی خوشبو محسوس کرنی ہے، تو جان لو کہ اللہ کی طرف سے ہمت آ گئی ہے، بہت جلد معجزہ بھی آنے والا ہے۔ اور یاد رکھو کبھی کبھی اللہ آپ کو اس لیے بھی کمزور اور اکیلا محسوس کرواتا ہے تاکہ آپ کو یاد رہے کہ آپ کو اس کی ضرورت ہمیشہ رہے گی، اس کی طاقت آپ کو یاد رکھنی ہی ہوگی۔ اللہ کی مدد کے بنا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تمہارے دکھ کی ہر ایک داستان صفحۂ تقدیر پر درج ہے، جو نہ تو تمہارے رب سے چھپی ہوئی ہے اور نہ وہ تمہارے غموں سے بے خبر ہے۔ تم اپنے حصے کی محنت جاری رکھو، اجر تو اللہ پاک نے دینا ہے، اور تم دیکھنا بے شک وہ تمہیں اس سے بھی بہتر نوازے گا جو تم نے اس کی خاطر قربان کیا۔ اور جانتے ہو اللہ تمہیں اس چیز سے آزماتا ہے جس کے ملنے کا تمہیں پختہ ایمان ہوتا ہے، اور تب تمہاری اللہ سے محبت کا اصل امتحان ہوتا ہے کہ تم آزمائش سے تنگ آ کر اللہ پر اپنا ایمان توڑ دیتے ہو،
یا اس آزمائش سے گزرنے کے لیے اللہ پر اپنا ایمان مزید مضبوط کر لیتے ہو، اور تم جان لو وہ آزمائش انہی کی لیتا ہے جن سے وہ بے پناہ محبت کرتا ہے۔ پریشان مت ہو، اللہ آپ پر آپ کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا اور پھر آزمائش کے بعد اللہ بے شمار نعمتیں اور آسانیاں عطا فرمائے گا۔